سوال میرا یہ ہے کہ کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے ہماری مذہبی جماعتیں بھی پارلیمنٹ میں موجود ہیں، فضل الرحمان صاحب ہیں، باقی بھی بہت سے لوگ ہیں، رائے حق پارٹی ہو گئی یا کسی بھی جماعت اس طرح خادم ریزوی صاحب کے لوگ بھی وہاں موجود ہیں. اس کو ختم کیوں نہیں کرتے سود کو؟ یعنی کوئی عدالت میں لے کر جائیں، کوئی قانونی طریقے سے اس کو ختم کریں. آپ تو خطیب ہیں تو آپ بہتر بتا سکتے ہیں. تو مجھے صرف خطیب کہنا تو ظلم ہو جائے گا نا. اچھا کیوں؟ خطیب میں بڑے ان پڑھوں کی تعداد بھی بہت بڑی خطیب ہوتی ہے. ویسے چلا ویسے میں نے بھی لطیفہ سنا دیا نا، کبھی کبھی ہمارے لطیفے سے بھی سنا، اس کو میرا لطیفہ سمجھ لیں. اچھا بات یہ ہے، کیا سود پہ وفاقی شرعی عدالت نے، سپریم کورٹ شریعت اپیلیٹ بینچ نے فیصلہ نہیں دیا؟ اسی سود کے فیصلے کے خلاف نواز شریف صاحب عدالت میں نہیں گئے اور اس کو آج تک بھگت رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا مجھے کیوں نکالا. ہاں جی، تقی صاحب اس بینچ میں تھے نا، تقی صاحب نے وہ فیصلہ لکھا تھا، ملک کا طویل ترین ایک فیصلہ تھا سود کے خلاف. ٹھیک ہے جی، اور صرف فیصلہ نہیں تھا، اس میں سولوشن بھی تھا. تو نواز شریف صاحب کی حکومت اس کے خلاف گئی عدالت میں، جسے وہ آج تک بھگت رہی ہے. نواز شریف صاحب کہتے ہیں نا مجھے کیوں نکالا، ووٹ کو عزت دو، یہ دو وہ دو. میں کہتا ہوں نواز شریف صاحب میرا اگر آپ پیغام سن لیں تو میں درد دل سے کہہ رہا ہوں، آپ کو تانا نہیں دے رہا، آپ بھی نبی کی امتی ہیں، میں بھی نبی کی امتی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. درد دل سے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز آپ کو لے کے بیٹھ گئی. جو آپ سودی فیصلے کے خلاف عدالت میں گئے تھے، نہیں جا سکتے تھے تو کرسی سے اتر آتے، آپ کے ساتھ یہ کام نہ ہوتا. ٹھیک ہے، یہ تو ملکی عدالتیں فیصلہ دے چکی ہیں، لیکن اس فیصلے کے اندر روڑے اٹکائے گئے طویل. یہ سارا کام کس نے کیا؟ ریاستی ستونوں نے کیا نا. ایک بات یاد رکھیں، میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ اس ملک میں اسلام نافذ نہ کرنے میں وہ فرد، وہ طبقہ، وہ ادارہ سب سے زیادہ قصوروار ہے جس کے پاس سب سے زیادہ اختیار تھا اور اس نے اس اختیارات سے کام نہیں لیا. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا